السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو، ٹھیک ہو؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کبوتر میں آنے والے وائرس کے متعلق اپنے تجربات شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو عید کے روز آپ کے ساتھ اسپیشل گفٹ باداموں والے بورے شیئر کروں گا جو برسوں سے ہمارے زیر استعمال ہیں۔ اس میں باداموں اور آٹے کے علاوہ آٹا کون سا اور اس کے علاوہ کون کون سے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھائی استعمال کرے گا دعا میں ضرور یاد رکھے گا۔ ہماری ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد صرف نیوز شوقین کے لیے ہوتا ہے۔ جس بھائی کو ہماری باتیں، ہماری ویڈیو، ہمارے بتائے ہوئے نسخجات پسند آئیں وہ استعمال کرے، اگر کام کریں تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے۔ اگر کسی بھائی کو ہماری ویڈیو اور ہمارے بتائے ہوئے نسخجات پسند نہ آئیں تو پلیز اگنور کر دیا کریں، ویڈیو مت دیکھا کریں، منفی کمنٹ سے پریس کیا کریں۔ آپ کے کمنٹ سے ہماری تمام محنت پہ پانی پھر جاتا ہے اور ہم دل برداشت ہو جاتے ہیں، ویڈیو ہم نہیں بناتے کیونکہ ہمیں صرف صدقہ جاری کے طور پر ویڈیو بناتے ہیں، ہمیں نہ تو یوٹیوب کچھ دیتا ہے نہ ٹک ٹاک والے۔ آپ سے بھی صرف دعاؤں کے طالب ہوتے ہیں، کبھی کسی سے کوئی اور غرض نہیں رکھی۔ اچھا، کبوتروں میں جب وائرس آتا ہے سب سے زیادہ نقصان کبوتروں کو مارنے میں مالک خود کرتا ہے۔ وہ اس میں جو کوئی بتاتا ہے چیز وہ استعمال کرتا ہے، ایک سی پوچھی وہ استعمال کر لی، دوسری سے وہ استعمال کر لی، اس طرح دسوں آدمی سے پوچھ کر وہ 10 چیزیں استعمال کر دیتا ہے، اس طرح سینکڑوں چیزیں استعمال کر دیتا ہے۔ وہ کبوتر کی قوت مدافعت بالکل ختم کر دیتا ہے۔ کچھ کبوتر اپنی قوت مدافعت کے زور پر بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ ختم کر دیتا ہے جس سے وہ کبوتر مر جاتے ہیں۔ زیادہ اگر 10 مرنے ہیں وائرس سے، اس وائرس سے، تو مالک اپنی غلطی سے لوگوں سے پوچھ کر استعمال کر کے 100 کبوتر یا اس سے زیادہ کبوتر مار دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو، جب بھی وائرس آئے تو اپنا ایک مخلص دوست ڈھونڈیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کریں۔ دوسرے دو ہاتھ کبھی بھی، چاہے کبوتر کی پرواز کے دوران ہو یا وائرس کے دوران، آپ نے استعمال نہیں کرنا، یہ یاد رکھنا ہے۔ پنجابی میں کہاوت ہے، گنے کسائیوں میں بیڑ مردار ہی ہوتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ ایک آدمی، ٹھیک ہے، ایک پارٹی، ایک سسٹم کے ذریعے آپ نے کبوتر کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اگر آپ نے کسی یوٹیوب چینل کو استعمال کرنا ہے تو ایک کا کرنا ہے وائرس کے دوران، اس کی ترتیبیں بتائی ہوئی ہے، ایک نسخہ نہیں تو دوسرا اور تیسرا اس طرح استعمال کرنا ہے، باقی کسی اور کی چیز استعمال نہیں کرنی۔ اس سے آپ کے انشاءاللہ کبوتر جو ہے 90% بچ جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھائی بولتا کہ میں نے ہر چیز استعمال کی کبوتر ٹھیک نہیں ہوا، تو بھائی کو بولو، بھائی تم نے جو ہر چیز استعمال کی ہے اسی کی وجہ سے آپ نے سارے کبوتر اپنے مارے ہیں، سب کبوتر، کسی سے پوچھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ وائرس کا ایک مخصوص پیریڈ ہوتا ہے، مختلف وائرس ہیں، اس کا ایک مخصوص پیریڈ ہوتا ہے، جب وہ ہر چیز استعمال کر لیتا ہے کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ جب وائرس جانے والا ہوتا ہے اس وقت وہ چاہے بلیچ استعمال کر لیتا ہے، مٹی کا تیل استعمال کر لیتا ہے، فنال استعمال کر لیتا ہے، یا کوئی بھی چیز استعمال کر لیتا ہے، یا وہ ویکسین کر دیتا ہے ایسی، جس سے کبوتر اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک تو اگر وہ کچھ بھی نہ دے تب بھی ٹھیک ہوں گے، کیونکہ وہ اس کی چیز دی ہوئی چیز تو کام تو بالکل نہیں کر رہی، پہلے جو سینکڑوں چیزوں نے کام نہیں کیا تو اس چیز نے کہاں سے کام کرنا تھا۔ لیکن پیریڈ کیونکہ وائرس کا ختم ہو گیا تھا، وہ جا رہا تھا، آدمی نے وہ ذہن میں رکھ لیا، بھائی میں نے مٹی کا تیل دیا تھا، کبوتر ٹھیک ہو گئے میرے۔ اور جس بھائی کے پاس وائرس آئے گا سب سے پہلے اس کو بتائے کہ بھائی مٹی کا تیل دینا، میرے پاس وائرس آیا تھا، میں نے ہر چیز سینکڑوں چیزوں ہزاروں چیزیں استعمال کر لی تھی، آخر وائرس جو ہے نا مٹی کے تیل سے ٹھیک ہوئے تھے۔ اس بیچارے کو جو مٹی کا تیل بتا دیتا ہے، وہ جا کر شروع میں جب کبوتر میں وائرس آتا ہے استعمال کرتا ہے، کبوتر کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ کبوتر 10 مرنے ہوتے ہیں 100 مار دیتا ہے۔ یہی سب سے بڑی، اس طرح مختلف چیزوں لوگوں نے پکڑی ہوئی ہیں۔ وائرس میں وہی چیز کام کرتی ہے جو پہلے 2-3 دن میں آپ کے پاس کام کر جائے، جو وائرس جانے کی پیریڈ میں کام کر رہی ہے، وہ کوئی چیز کسی دوست بھائی کو مت بتائیں، میرا یہ مشورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے کس طرح ٹریٹمنٹ کرنا ہے؟
سب سے پہلے جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو استاد محترم نے جو نسخہ بتایا تھا، آپ نے وہ اس سے پہلے آپ نے جو بیمار کبوتر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے بالکل الگ کر لینا ہے، لوٹ سے دور لے جانا ہے۔ جو بالکل تندرست کبوتر ہیں ان کو وہاں پر چھوڑ دینا ہے، اور استاد کے بتایا ہوا جو نسخہ پچھلی ویڈیو میں آخری ویڈیو میں وہ کبوتروں کو دے دینا ہے۔ وہ پانی دے کر آدھے گھنٹے بعد آپ نے ایک بالٹی لینی ہے جس میں کم از کم 10 لیٹر پانی آتا ہو۔ اس میں آپ نے 4 ڈھکن ڈیٹول ڈالنا ہے، 4 ڈھکن ڈیٹول۔ فنائل کا آپ نے آدھا گلاس شامل کرنا ہے اس میں، فنائل کا آدھا، کم از کم جو آپ کا جو ہے نا وہ پانی 10 لیٹر سے اوپر ہو، 10 لیٹر تک ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے آپ نے کبوتروں کے کو وہاں پر گردن کو چھوڑ کر آپ کو بھگو دینا ہے، اس کے پنجے صاف کر کے آپ نے کبوتروں کو اوپر جال پہ چھوڑتے جانا ہے۔ اس طرح تمام کبوتروں کے ساتھ یہ کرنا ہے اور اوپر والی کھڑکی بند کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھڈے میں جا کر پٹے اور ہر چیز کو جو ہے نا وہ وہاں پر بالکل صفائی کرنی ہے۔ پہلے صفائی کرنے کے بعد اچھی طرح آپ کو دھو دینا ہے، آپ نے پانی کے ساتھ بالکل صفائی کر دینی ہے، کھوڑے کے اندر بھی اور جال کے باہر بھی، کبوتر تو آپ کے اوپر جال میں۔ صفائی کے بعد آپ نے جو ہے یہ میں نے تھم نائل پہ لگا دی جو پکچر، یہ آپ نے سپرے کرنا ہے، یا کوئی بھی جانوروں والا میڈیکل، یہ بھی جانوروں والا میڈیکل اسٹور سے ملے گا۔ آپ نے کوئی بھی اچھی جراثیم کش جو ہے وہ آپ نے سپرے کر دینا ہے، ہر جگہ، دیواروں پہ بھی، پٹوں پر بھی، ہر جگہ کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ سوکھ جائے تو آپ نے کبوتر اتار لینے، اور اوپر جال میں بھی یہی سپرے آپ نے دوبارہ کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیز آپ نے جانوروں کو میڈیکل سٹور سے لے آنی ہے، اوسلینیم بوسٹر کے نام سے۔ اوسلینیم بوسٹر 20 cc آپ کو اوپن مل جائے گا، ویسے اس کی بوٹل کافی مہنگی ہوتی ہے، آپ نے اوپن لے آنا ہے۔ آپ نے 1 cc 1 لیٹر پانی میں مکس کر کے آپ نے دانے میں روزانہ دینا ہے کبوتروں کو۔ انشاءاللہ آپ کے کبوتروں کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی رہے گی، اور کبوتر آپ کے بیماری وائرس کے خلاف لڑتے رہیں گے اور بچ جائیں گے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائرس کے دوران کئی کبوتروں کو فرق نہیں پڑتا، وہ بیماری سے لڑتے رہتے ہیں، کئی وائرس آتے گزر جاتے ہیں، وہ لڑتے رہتے ہیں، وہ قوت مدافعت کی وجہ سے۔ اور ہم بے ترتیب چیزیں استعمال کر کے ایک سے پوچھا استعمال کی، دوسرے سے پوچھا استعمال کی، ایسا کام آپ نے کبھی نہیں کرنا۔ یاد رہنا ہے، کبوتر بازی میں 2-3 دوست بنائیں اور مخلص بنائیں، کیونکہ یہ منافقت کا دور ہے۔ آپ کو 95% لوگ کبوتر بازی میں منافق ملیں گے، اوپر سے تو ایسے ہوں گے کہ جیسے ان سے اچھا آپ کا دوست ہی کوئی نہیں ہے، اور اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوں گے۔ آپ نے مخلص دوست ڈھونڈنے ہیں جو آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں، خوش نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے اوپر سے دوست اور اندر سے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کم دوست بنائیں کبوتر بازی میں، کم سے کم دوست بنائیں، ہر کسی کے پاس مت جائیں، اپنی اوقات اپنی عزت مت برباد کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جب بھی وائرس آیا، ہم نے کبھی بھی 2 ہاتھ استعمال نہیں کیے، ہم نے ہر وہ چیز جو استاد محترم نے بتائی ہم نے استعمال کی۔ اگر کوئی اپنی طرف سے بھی استعمال کرنے کی کوشش کی تو پہلے استاد سے مشورہ لیا، ایک ہاتھ چل رہا ہوتا ہے جس سے نقصان کم سے کم ہوتا ہے۔ آپ نے اگر ہماری کوئی چیزیں استعمال کرنی ہیں، ہمارے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں، ٹک ٹاک پہ پڑی ہوئی ہیں، جو بھی چیزیں آپ جو میں نے بتائی ترتیب، یا اس سے یا کوئی بھی آپ ترتیب استعمال کرنے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہمارے بتائے ہوئے نسخے استعمال کریں، اور کسی کا نہیں۔ اگر کسی اور کا استعمال کر رہے ہیں پھر ہمارا استعمال نہ کریں، یہ کام نہیں کرے گا۔ یا ہماری چیز استعمال کر رہے ہیں اور کسی اور کی بتائی چیز درمیان میں آپ نے استعمال کر دی تو پھر بھی ہماری بتائی ہوئی چیز کام نہیں کرے گی۔ تو میری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہے یہ میں نیو شوقین دوستوں کے لیے بناتا ہوں، صدقہ جاریہ کے طور پر۔ جس بھائی کو اچھی لگے وہ ایکسیپٹ کر لے، اس کو اپنے کبوتروں پہ جو تجربات کرے اس پہ استعمال کرے۔ اگر اس کو کام کرے گی انشاءاللہ تو وہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز نہیں اچھی، وہ پہلے ہی اگنور کر دے، ویڈیو ہی مت دیکھے، منفی کمنٹ سے پریز کرے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفاق کی، آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل باداموں والے بورے عید کے روز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ آپ بھائیوں کو بہت کام آئے گی۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ عید کے بعد میں ویڈیو جو ہے پروڈکٹ کی بھی
جو کچھ ہماری زیر استعمال ہیں، جب جیٹھ میں وہ کیونکہ نئی چیزیں جو زیر استعمال آ رہی ہیں وہ جیٹھ میں جب وہ پاس ہوگی اس کے بعد میں شیئر کروں گا۔ جو پہلے سے استعمال شدہ جیٹھ میں پاس ہو چکی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور جو ابھی بچوں میں کام کر رہی ہیں نئی پروڈکٹ وہ آپ کے ساتھ بالکل شیئر نہیں کروں گا، کیونکہ بچوں پہ کام کرنے والی جو پروڈکٹ ہیں ان کو ہم جو ہے نا آگے جا کر بیساکھ میں بھی اور جیٹھ میں بھی استعمال کریں گے۔ اگر ابھی کام کر رہی ہیں بذاق اور جیٹھ میں فیل ہو جاتی ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آزمودہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بے لوس ہو کر شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرتے ہیں۔ جس بھائی کو جو چیز ہماری اچھی لگی وہ استعمال کرے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہم کو جو پتہ ہے تھوڑا بہت، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علم جو ہے تقسیم ہوا ہے، ہر آدمی کے پاس فل علم نہیں ہوتا، ایک آدمی کل و کل نہیں ہے، صرف کل و کل ایک کی ذات ہے اور وہ اللہ پاک کی ہے۔ کبوتر بازی میں کوئی کل و کل نہیں ہے، یہ تقسیم ہوا ہے، علم تقسیم ہوا ہے، کسی کے پاس کیسا ہے کسی کے پاس کیسا ہے۔ آپ نے کئی آدمیوں کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، کئی آدمیوں کے دل نہیں ہوتے وہ نہیں شیئر کرتے، وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، نیوز شوقینوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ کل ہمیں کوئی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، قبر میں تو لے کر نہیں جانا علم شیئر کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور کہ میری بات کسی کو بری لگی ہو تو معذرت۔ اللہ حافظ۔